اور گزشتہ سال پہ استغفار۔ میری ایک درخواست ہے کہ ہم ایک کام کر لیں، صرف ایک تصویر گزشتہ زندگی، گزشتہ سال اور پوری امت اور پوری انسانیت کا تصور کرتے ہوئے صرف ایک تصویر پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم، ڈوب 100 دفعہ اول آخر 3 بار درود پاک۔ اچھا، یہ زندگی کا وہ سرمایہ بن جائے گا کہ اللہ پاک کے حضور حاضری ہوگی تو اللہ پاک سے عرض کریں گے اللہ میں نے گزشتہ زندگی پہ استغفار کیا تھا۔ اور اللہ کو یہ استغفار ندامت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اور استغفار و ندامت سے رزق، برکت، دولت، عزت کے دروازے کھولتے ہیں۔ میں نے لفظ دروازے کہے ہیں، اور نسلوں کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ غربت ہٹتی ہے، قرضے ہٹتے ہیں، بیماریاں اور ناکامیاں ہٹتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ تو ایک تصویر اول آخر درود پاک کے ساتھ استغفر اللہ العظیم یہ پڑھ لیں، اور صرف ایک دفعہ ایک دعا پڑھ لیں، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اب جب ارحم الراحمین پہ پہنچے نا تو آئندہ سال میں اپنی چاہتیں، مرادیں، اللہ کی مددیں، رحمتیں، عزتیں اور شان و شوکتیں اور غیبی نظام متوجہ کرنے کے لیے، اپنے لیے، پوری انسانیت کے لیے، تو یا ارحم الراحمین کو پھر ایک تصویر دہرائیں، یا ارحم الراحمین تصور کے ساتھ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم۔ فرمایا جب ایک دفعہ بندہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے، عرش سے ایک فرشتہ فوراً کہتا ہے اے رحمان اور رحیم رب کو پکارنے والے 3 دفعہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو اس دعا کی طاقت بھی اور ارحم الراحمین کی طاقت بھی، تو اس کو ایک تصویر پڑھ لیں، صرف ایک تصویر پڑھ لیں۔ اور اگر روزانہ یہی دعا ایک دفعہ پڑھ کے اور یا ارحم الراحمین کی ایک تصویر پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں، معمول بنا لیں، بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ یعنی فرشتہ جب اگر یا ارحم الراحمین صرف ایک بار کہے تو عرش سے آواز آتی ہے، فرشتہ آتا ہے اور 3 دفعہ وہ پکارتا ہے، تو آپ 100 دفعہ پکاریں گے تو 300 دفعہ، اور صرف 300 دفعہ نہیں، اصل تو اس کریم کی ایک دفعہ بھی لبیک ہمارے لیے ساری کائنات کا نظام بن جائے گی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو اس لیے یہ عمل نئے سال کے لیے بہت طاقتور عمل ہے۔ صرف ایک دفعہ یہ دعا پڑھیں اور پھر 100 دفعہ یا ارحم الراحمین، اپنی چاہتیں، مرادیں، حفاظتیں، کفایتیں، کفالتیں، اس کی رحمتیں، مددیں، مشکلات مسائل سے حل کے لیے پڑھ لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ خیر بھی ہوگی، سارا سال عافیت بھی، اور ساری زندگی برکت، عافیت، عطا، شفقت، مہربانی سے ملے گی انشاءاللہ۔ پچھلی 1400 صدیوں میں 1400 راتیں آئی ہیں۔ ان 1400 راتوں میں کون ایسا شخص تھا جس نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات میں نے وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ کیا پتا کسی کو خضر ملا ہو اور خضر علیہ السلام نے بتایا ہو کہ آج کی رات میں یہ عمل کر لے، اور وہ ہم تک عمل نہیں پہنچا۔ یا کتابوں میں ہے یا سینوں میں ہے۔ کتابوں میں ہے تو یا کتابیں ختم ہو گئی یا مجھ تک کتاب کی رسائی نہیں ہے، اور اگر سینوں میں ہے تو وہ سینے دفن ہو گئے۔ کیا خبر خود میرے حضور نے خواب میں آ کے اس بندے کو بتایا ہو کہ یہ عمل کر لے، خود میرے حضور نے آ کے بتایا یہ وظیفہ کر لے، یہ تسبیح کر لے، یہ چیز پڑھ لے، حضور نے خود فرمایا، مجھے تو خبر نہیں ہے۔ نامعلوم کوئی اس کو اپنا تجربہ ایسا ہوا ہو کسی عمل، طاقتور عمل کا، جو مجھ تک نہیں پہنچا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار نے بتایا، حضرت رابعہ بصریہ نے بتایا ہو، خواجہ حسن بصری نے بتایا ہو، اور اس نے کیا، اور وہ عمل کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی، اس کی ہر مشکل حل ہو گئی، اس کی ہر ناکامی دور ہو گئی۔ ہم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ان سارے وظائف کو آج رات پڑھنا ہے۔ 1400 راتوں کے جتنے وظائف ہیں، 1400 راتوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جتنی تسبیحاں کیں، جتنے اعمال کیے، جتنے وظائف کیے، جتنی تسبیحاں اور وظائف سے اللہ کو راضی کیا، اللہ سے اپنی من کی ضرورتیں، دل کی چاہتیں، جذبوں کی چاہتیں پوری کرائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اللہ سے منوانی ہیں آج، اور اللہ سے ساری دعائیں مانگنی ہیں، مانگنی ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ اسم اعظم تھا جو قبول ہوا، ان کے پاس وہ درود تھا جو قبول ہوا، وہ ذکر تھا جو قبول ہوا، وہ تسبیح تھی جو قبول ہوئی، وہ عمل تھا جو قبول ہوا، وہ قبول ہوا۔ اور قبول کے بعد کتنی کتابوں اور واقعات اور مشاہدات میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس کے عمل کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، یا میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اپنا وعدہ مجھے کیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تیری نسلوں کو کبھی فقر نہیں دوں گا، فاقہ نہیں دوں گا، غربت نہیں دوں گا، تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ وعدہ کر لیتا ہے تیری نسلوں کو کبھی فقر، کبھی فاقہ، کبھی غربت، کبھی تنگ دستی نہیں دوں گا، اللہ نے وعدے کر لیے۔
रब सच्चा, रब का वादा सच्चा। अब वो अमल कैसे करें? सारे अमल कैसे करें? हदीस में आता है कि एक बंदा गया अल्लाह की बारगाह में, क़यामत के दिन जाएगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे तूने नेकी की, मेरा मोमिन बंदा नेक मुत्तकी बंदा बना था, या अल्लाह तूने तौफीक नहीं दी थी। अल्लाह पाक फरमाते अगर तू नियत कर लेता मैं तुझे तौफीक दे देता। हम सारे उन अमल की नियत कर लें, या अल्लाह जरा कोई वली, तेरा कोई दोस्त, तेरा कोई बुजुर्ग दुनिया के किसी कोने में, या अल्लाह वो जिन, वो जिन्नात, भाई इनको यही पकड़ लें, वो जिन्नात जो मेरी नजरों से ओझल हैं, मेरी नजरों से ओझल हैं, मैं नहीं देख सकता, और उन्हें कहीं से कोई अमल मिला था या आज वो मिला है और वो कर रहे हैं, कोई अल्लाह का दोस्त, कोई अल्लाह का वली, उन्हें कहीं से कोई नेक वजीफा, कोई तस्बीह, कोई जिक्र, कोई दुआ की कैफियत, कोई दुआ की जारी, कोई दुआ का विजदान मिला और उन्होंने किया, और उन्हें कायनात के राज मिले। ऐ अल्लाह मैं वो सारी की सारी नेकियां, सारी का सारा जिक्र, वो सारी की सारी तस्बीहां जो उन्होंने की थी, वो सब की करने की नियत करता हूं। कर ली। अब इस पे एक और बात सुनो। एक दफा एक दरवेश बैठे थे, एक अल्लाह के नेक बंदे बैठे थे, उन्होंने पूछा, जितने भी उनके साथ बैठे थे सब बैठने वालों से पूछा, ये बताओ आप में से कौन है कि ये चाहता है क़यामत तक एक पल भी मेरा ऐसा ना गुजरे कि एक पल भी मैं अल्लाह की नाफरमानी, कमली वाली की नाफरमानी ना करूं, एक पल, एक लम्हा, एक लहजा, और क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर जाऊं तो मेरा कोई रजिस्टर, मेरा कोई खाता खराओं गुनाहों का नजर ही ना आए, सब खामोश सन्नाटा, और मैं, मेरे पास एक राज है। तो मैं ऐसा करो, बैठे बैठे नियत कर लो कि या अल्लाह मौत तक जितने लम्हे हैं, मौत तक मेरी जितनी घड़ियां हैं, अल्लाह इन सब लम्हे, सब घड़ियों में और इन सब औकात में अल्लाह कोई पल ऐसा नहीं होगा कि मैं तुझे नाराज करूं, कोई लम्हा ऐसा नहीं होगा मैं नाफरमानी करूं। अल्लाह मैं आज के बाद अहद भी करता हूं, नियत भी करता हूं और वादा भी करता हूं। और मैं कि फरिश्तों को पता है, जो दाएं कंधे वाला फरिश्ता है, वो जब कोई नेकी की नियत करें तो लिख लेता है, बंदा चाहे करे या ना करे। और जो बाएं तरफ वाला फरिश्ता है वो खता करने के बाद भी नहीं लिखता कि तौबा का इंतजार करता है। ये उसकी करीमी है, ये उसकी करीमी। उठा दे इनको, उठा दे, किसी टेक में चले जाए, ये उनकी करीमी है, उस करीम की करीमी है। आज आपने फैसला कर लिया, वही नियत, हदीस वही सामने रखें कि मेरे बंदे तूने नियत की थी, अगर तू नियत कर लेता तो मैं तौफीक दे देता। हम सारी नियत कर ले कि आज तक जिंदगी के जितने दिन बाकी, जितने लम्हे बाकी, जितनी सातें, जितनी घड़ियां बाकी हैं, हम तुझे और तेरे हबीब को नाराज नहीं करेंगे। अल्लाह तेरे और तेरे हबीब की गुलामी में पल पल, लम्हा लम्हा हम गुजारेंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? नियत कर ली, पक्की नियत कर ली, हर लम्हा, हर लहजा, हर पल, हर साथ, हर घड़ी तेरे और तेरे हबीब की गुलामी में जिंदगी गुजारे, ये नियत कर ली। और इस नियत को हर लम्हा अपने सामने रखे। अब जब इस नियत से काम हो गया तो फिर उस नियत से कैसे ना होगा। 1400 रातों का अमल, 1400 रातों में किन हस्तियों ने क्या क्या अमल किया, इसका एक आसान तरीका बताऊं। उन हस्तियों को कुछ हदिया दे के बहुत सारा हदिया ले लो, उनको दे दो, ले लो। एक बंदे को पता चला कि हारून रशीद बादशाह बहुत सखी है, बगदाद में है, और बहुत नेक है। दूर कहीं गांव से उसके पास मीठे पानी का एक कुआं था। तो उसने कहा कि हारून के पास ये मीठा पानी कहां हो। उसने मटके में मीठे पानी का कुआं भरा। सफर करते करते करते, मंजिलें मारते मारते बगदाद पहुंचा। अब लोगों को कहे कि मैंने हारून को ये मीठे पानी का कुआं, मटका देना है। मटका रखा हुआ था उसने। खैर बड़ी मुश्किल से बादशाह तक रसाई हुई। वो पानी जो है चलते चलते खुद बदबूदार हो गया। बादशाह समझ गया। उसने कहा इसी मटके को अशरफियों, दिरहम और दीरान से भर दो और चलते चलते इसको दरिया दजला के 3 घोंट पिलाते जाना। अब वो मटका भर दिया पानी दिरहम और दीनार से, और जब उसने दरिया दजला का पानी पिया, मैं पी के आया हूं, वो तो बहुत मीठा, उससे ज्यादा मीठा। मैं समझा था कि बादशाह के पास मीठा पानी नहीं होगा। बादशाह के पास तो मीठे पानी के समंदर और दरिया हैं। उनके पास हैं दुआओं के समंदर और दरिया। आप एक छोटा सा घड़ा मीठा पानी का उन्हें दे दें, फिर घड़ा भरवा लें, ठीक है।
कैसे गढ़े? 2 नफिल पढ़ के, हाजत के, तस्बीहात पढ़ के, जिक्र पढ़ के, आज आमाल करके, तिलावत करके उन हस्तियों को हदिया दें। अल्लाह 1400 रातों में जितने तेरे नेक बंदों ने तुझे मनाया, तुझे राजी किया, कौन सा अमल किया मुझे खबर नहीं, पर तेरे नामे अमाल में और तेरे रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड भी है, डाटा भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो अल्लाह मैं उनको हदिया देता हूं उन हस्तियों को। अल्लाह उन्होंने जो 2 कबूलियत वाली दुआएं मांगी थी, मैं उनके मांगने की नियत करता हूं। जो तूने अदा किया था मैं उसको मिलने की नियत करता हूं। फिर अल्लाह से एक बात कहिएगा, अल्लाह तेरे हबीब का फरमान हदीस से कुदसी है, मेरे बंदे मुझसे जो गुमान रखोगे मैं वैसे ही मामला करूंगा। मेरे बंदे मुझसे जो गुमान रखोगे, जैसा गुमान रखोगे, जैसा गुमान रखोगे मैं वैसे मामला करूंगा। अल्लाह हमने तुझसे 1400 रातों का कमाल, आमाल और वो फजीलत और बरकतें जो तूने अपने बंदों को दी थी, अल्लाह वो सारी लेने की नियत करते हैं। और उन बंदों को जो तूने नवाजा था, हम नवाजने की कि वो मुझे भी नवाज दे, पूरी उम्मत को, उसकी नियत करते हैं। अल्लाह ये सारी नियतें करते हैं और अब तो मेहरबानी कर वो सारी नेमतें, वो सारी सआदतें, वो सारी खैरें और वो सारी बरकतें मुझे भी अता फरमा और पूरी उम्मत को भी अता फरमा। मुझे भी अता फरमा और सारी दुनिया को अता फरमा। कितनी अजीब बात है, छोटी सी नियत से आपने 1400 रातों के बड़े बड़े अमल, इसमें आजम, बड़ी बड़ी ताकतवर दुआएं, बड़ी हैरत अंगेज कमालात, बड़ी हैरत अंगेज दुनिया की तासीरात आपने हासिल कर ली। इससे बड़ी बात क्या बात है? इससे बड़ी क्या बात है? 1400 रातों की तासीर ले ली एक नियत से, और उनको थोड़ा सा हदिया दे दिया, उनको थोड़ा सा हदिया दे दिया, अमाल का हदिया दे दिया, नवाफिल का हदिया दे दिया, तस्बीह का हदिया दे दिया, अज़कार का हदिया दे दिया, तिलावत का हदिया दे दिया। उनकी अरवाह खुश हो गई और फिर क्या किया? रूहें दुआएं भी करती हैं। उन अरवाह ने दुआ शुरू कर दी कि या अल्लाह, उन अरवाह ने दुआ शुरू कर दी कि या अल्लाह जो तूने अपनी रहमत से हमें अता किया था, अल्लाह इनको भी अता कर दे। या अल्लाह तेरे खजाने में कौन सी कमी है तो वो इन्हें भी दे दे। तो अल्लाह कहता है कि ठीक है, क्यों? अल्लाह बंदों की सिफारिश कबूल करता है, इसलिए फरमाया हाजी 300 घरानों की सिफारिश करेगा, हाफिज कुरान सिफारिश करेगा, हाजी सिफारिश करेगा, नेक वली सिफारिश करेगा। अल्लाह पाक बंदों की सिफारिश बंदों के हक में यहां तक तो कबूल करते हैं कि जनाजा जा रहा था और जाते जनाजे को देख के कुछ लोगों ने कहा अच्छा आदमी है। अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि क्या है इसके पास? या अल्लाह ये बंदा तो अच्छा नहीं है हमारे रिकॉर्ड में, पर तेरे कुछ बंदों ने अच्छा कह दिया। अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे के हक में सदाकत और सच्चाई तस्दीक बस कबूल करता हूं, बाकी मेरे जिम्मे है, जाओ इसको अच्छों में शामिल कर दो, इसको अच्छों में शामिल कर दो, इसको अच्छों में शामिल कर दो। एक तो ये अमल आज हमने करना है, अपने आप को फारिग नहीं करना, इंशाल्लाह मधानी चलाना शुरू करनी है और रात के 2 बजे मक्खन निकल के आपकी झोली भर जाएगी, है ना? यही आप दुआ के बाद आपने मधानी चलानी है। लस्सी पिलाने के लिए मधानी चला रहे हैं, मधानी चला रहे हैं, जैसे लस्सी के लिए मधानी नहीं होती, उसकी रस्सियां ऐसे खींच रहे हैं। तो फिर रात के 2 बजे दुआ होगी, इख्तितामी ताकतवर दुआ होगी, जबरदस्त दुआ होगी, और उस वक्त तक आप बहुत सारा जखीरा बना चुके होंगे और अल्लाह की बारगाह में वो जखीरा पेश करके उसके वसीले से दुआएं करेंगे और झोलियां भर के खुद भी, नस्लों को भी, उम्मत को भी माला माल करेंगे इंशाअल्लाह। खुद भी, नस्लों को भी और सारी उम्मत को भी माला माल करेंगे। एक और अमल है जिसको अमल को हम हर साल करते हैं और उस अमल में आप हजरात की तवज्जो, इस अमल में करते हैं, ये बहुत तवज्जो से अमल आप जरूर कीजिएगा। ये जो अमल है ना, शेख अबुल ऐस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे इनसे मोहब्बत थी। इनका मजार अचानक मुझे समरकंद में मिला। अल्लाह के एक नेक बंदे ने बताया इस गली में शेख अबुल ऐस की मजार है। फिर गलियां गुजरते 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 आगे गए तो उन्होंने कहा कि ये मुल्तानी मोहल्ला है। आपके इंडिया में कोई शहर है मुल्तान? मैं कोई पाकिस्तान में है। कह रही है मुल्तानी मोहल्ला है कि तैमूर जो है वहां जब गया था बादशाह बन के, तो मुल्तान से नक्काशी और मीनाकारी और खूबसूरत फूल बनाने वाले माहिरीन वहां से लाया था और ये मुल्तानी मोहल्ला है। फिर उनसे मैंने कहा मैं भी मुल्तान की तरफ से आया हूं। बड़े खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। और हम मैंने एक बच्चे को कुछ पैसे दे दिए, फिर बच्चे पीछे लग गए, फिर सारे पाकिस्तानी बन गए। हड्डियों में तो वो चीज मौजूद है, हालांकि उनके बच्चों में ऐसी नहीं है। वो बच्चों ने हमें ख्वार किया, पीछे लगे बच्चे। शेख अबुल ऐस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। फरमाते हैं जो शख्स हर नमाज के बाद इन कलिमात को 7 बार पढ़ेगा, इन कलिमात को क्या पढ़ेगा? 7 बार पढ़ेगा। इन कलिमात को हैरत अंगेज तौर पे फरमाया कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको
ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے؟ آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ۔ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے۔ وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں۔ آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے۔ کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے۔ جب غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے تین چیزیں دلائے گی، ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا، یہ بندہ مالدار اور تمنگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، وہ میتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، عین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وہ شاہدنا جو موجود ہیں، وہ غائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وہ صغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وہ کبیرنا وہ بڑے ہیں، وہ ذاکرنا وہ مذکر ہیں، وہ انسانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے کہ اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے؟ ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا، میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورت والضحیٰ کا عمل بتا، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورت یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری، میں کہا پتا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا ہو بھلا، سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اے اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اے اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب۔ اور اللہم اجبر، اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے، اے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب دلوں کو۔ اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر۔ اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی آپ نے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں، اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ بھی آپ نے لیے نہیں مانگا کہ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم انصر، اے اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لے، اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی آپ نے لی ہی نہیں مانگی، آپ نے لیے نہیں مانگی۔ میں نے ایک دفعہ نا ایک جگہ حلوہ بانٹا، ایک گاؤں تھا، حلوہ پکایا، بہت سارا حلوہ پکایا، تو ایک بچی آئی، اس کے پاس طے تھا کہ ہر بندہ ایک برتن لائے گا، پلیٹ، تھالی، کٹوری، جو بھی چیز ہے۔ اس کے پاس بہت سارے برتن تھے اور شور کر رہی تھی، کوئی 10-12 سال، 8-10 سال کی تھی۔ وے پیرا میرے ویر دا بھی دے دے، وے پیرا میری اماں دا بھی دے دے، وے پیرا میرے ابے دا بھی دے دے، زور زور سے میری اماں کا دے دے، میرے ابے کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے۔ اس بچی چھوٹی سی تھی، کوئی 8-10 سال کی ہوگی، اور بچیاں بھی تھیں، وہ بیچاری چپ کر کے تھالی لے کے جھک لگی، اس سے پیچھے بھی لائن لگی ہوئی تھی، اس سے پیچھے بھی لائن تھی۔ اچھا میں حلوہ ڈال رہا تھا، دے رہا تھا، جب لے کے جان لگی، پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کہا تو نے اپنے لیے نہیں لیا، کہنے لگا میں ان کے ساتھ کھا لوں گی۔ حالانکہ طے تھا کہ ہر بندہ جو ہے ایک برتن لائے گا اور ایک برتن میں حلوہ دوں گا۔ اس کو میں نے کچھ 5-6 برتن دیے غالباً، اور وہ اٹھا نہیں سک رہی تھی، پتہ نہیں میرے دل میں کیوں آیا، میں نے کہا اپنے لیے نہیں لینا۔